الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه السلام في مقام آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الشاعر ووقت ماہ رمضان دیا ووقت ماہ رمضان دیا اللہ دے اس مہمان دیا اونچی شان والا ماہ رمضان آیا اونچی شان والا ماہ رمضان آیا جان چڑھیا ماہ رمضان دا وہاں برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا رمضان آیا رمضان آیا اونچی شان والا ماہ رمضان آیا گھڑیاں رحمتاں برکتاں والا لایا گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں آیاں خوشیاں مومناں نو چڑھیاں او باوا شانہ ماہ رمضان دیا او باوا برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا لیلۃ القدر ہے اس وچ آئی شان ہزار مہینے آبد پائی رمضان آیا رمضان آیا سونے اللہ دا مہمان آیا بنا بخشش دا بہانہ تو بنا بخشش دا بہانہ تو لٹ رحمت دا خزانہ تو بابا برکتہ ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ منظمہ تے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا کل ہادی سبل ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ تے جو آیات کریمہ میں تمہارے سامنے تلاوت فرمائیاں ہیں ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے آپ نے ایک بہت ہی پر رحمت پر برکت شان والے عظمت والے مقام والے مہینے کا تذکرہ فرمایا وہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جڑا اللہ رب العالمین نے سانو ایک دفعہ پھر اپنی زندگی دے اندر ویکھنا نصیب فرمایا
رب العالمین دے کولو سب تو پہلے تے یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تے سانو اپنی زندگی دے اندر ایک دفعہ دوبارہ اے برکت والا مہینہ نصیب فرمایا. ایک ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ اپنی جنت دے دروازیاں نو کھول دیتا کرتے نے. ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا کرتے نے. ایک ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دے گناہاں نو معاف کر دیتا کرتے نے. ایک ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین ہر قسم دے شیطاناں نو جکڑ دیندے نے بند کر دیتا کرتے نے. ایک ایسا مہینہ کہ عام مہینیاں دے اندر کیتے جان والے نیکی دے کام اچھائی دے اعمال اور اس مہینے دے اندر کیتے جان والے نیکی دے کام کئی گنا درجے زیادہ اللہ رب العالمین ثواب عطا فرما دیتا کرتے نے. ایسا مہینہ کہ جس مہینے کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ جناب اپنی ایک شان اپنا ایک مقام رکھ ہے. اگر اس مہینے دے ایک ایک دن اور ایک ایک رات دی شان نو بیان کیتا جائے تو میں سمجھنا کہ وقت بہت تھوڑا ہے، لیکن اس پر رحمت اور پر برکت مہینے کی شان اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ بندہ جتنا بھی بیان کرتا جائے وہ تھوڑا ہے. تو اللہ رب العالمین دی توفیق کے نال انشاءاللہ تہاڈے سامنے سب نالوں پہلے تے یہ دساں گا کہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین دی کتنی بڑی نعمت، اللہ رب العالمین کا ساڈے تے کتنا بڑا احسان ہے. اور دوسرے نمبر تے تہاڈے سامنے یہ بیان کراں گا کہ مہینے تے باقی بھی اللہ رب العالمین نے بنائے نے، لیکن رمضان کو اللہ نے اتنی زیادہ خصوصیات کیوں عطا فرمائیاں نے، یعنی رمضان کی خصوصیات نے. اور تیسرے نمبر تے ایک ہم دسن کی کوشش کراں گا کہ اگر اللہ نے ساری زندگی دے اندر رمضان سانو عطا کیتا ہے تے ساڈا ہن کی حق بندا ہے، سانو کی کرنا چاہیے کہ اسی اللہ رب العالمین دی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکیے. سب نالوں پہلی چیز کہ رمضان اللہ رب العالمین دی کتنی بڑی نعمت، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام کہ بندہ عام دنوں کے اندر جو کام کرتا ہے ان کی ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیاں دے برابر دیتا جاتا ہے. لیکن جڑا بندہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے دے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین ایک نیکی تو اٹھا کے 700 نیکیاں تک کا ثواب عطا کر دیتا کرتے ہیں. اتنے زیادہ مقام اور اتنی زیادہ شان والا یہ مہینہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابی پہلے کافر تھے، مسلمان ہوئے، انہاں اسلام قبول کیتا تے ایک جڑا ہے جناب نے اپنی زندگی دے چند دن گزارے تے میدان جنگ دے اندر چلا جاتا ہے اور میدان جنگ دے اندر جاتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاتا ہے. اور جڑا دوسرا ایسا ساتھی ہے نال اسلام قبول کرنے والا 1 سال تک زندہ رہتا، اس کے بعد اپنی طبی موت فوت ہو جاتا ہے. ایک رات ایک صحابی خواب دے اندر دیکھ رہے ہیں تے کی دیکھتے ہیں جڑا بعد دے اندر فوت ہونے والا ہے یہ پہلے جنت دے اندر جا رہے ہیں. بڑا تعجب کرتا ہے، نبی علیہ السلام دے کول آ جاتے ہیں
جنت دے اندر جا رہا ہے تے جڑا بعد دے اندر اپنی طبی موت فوت ہویا وہ پہلے جنت دے اندر جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شہید کو جو اللہ نے مقام عطا کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اے میرا صحابی جن نے 1 سال تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے، انہیں اپنی زندگی کے اندر نمازاں بھی پڑھیاں ہونگیاں، اپنی زندگی کے اندر انہیں زکاتاں بھی ادا کیتیاں ہونگیاں، اور سب نالوں بڑا عمل جڑا اس بندے نے کیتا ہوئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی زندگی کے اندر 1 دفعہ زیادہ رمضان آیا، اس بندے نے رمضان کے روزے رکھے نے، جن کی وجہ تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو شہید کو بھی پہلے جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اتنی زیادہ مقام والا، اتنی زیادہ شان والا رمضان کی مبارک کا بابرکت اور پررحمت مہینہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کی طریقہ کار ہویا کرتا، جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو آ کے خوشخبریاں سنایا کرتے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے بیان کرتے نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جایا کرتا، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کول آیا کرتے، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے آتاکم شہر رمضان آتاکم شہر مبارک آتاکم شہر رمضان قد بارک اللہ فیہا، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تانوں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے روزے تواڈے تے فرض فرما دیتے نے۔ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ نا، اللہ رب العالمین اس مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتا کرتے نے، اللہ اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتا کرتے نے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَادَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ اس بابرکت مہینے دے اندر شیطاناں جبر دیتا کرتے نے۔ رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اللہ نے اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات رکھ چھڑی ہے جیڑی رات 1000 راتاں نالوں بھی زیادہ افضل ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آیا، ان دی زندگی دے اندر رمضان آن دے باوجود اس بندے نے رمضان تو فائدہ نہیں اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے من حرم خیرها فقد حرم، جڑا بندہ رمضان دی فضیلت، رمضان دے مقام، رمضان دے درجات، رمضان دیا نیکیاں تو محروم کر دیتا گیا، گویا کہ بندہ ہر قسم کے فائدے تو محروم کر دیتا گیا۔ اتنی بڑی شان والا ہے مہینہ، اتنے زیادہ مقام والا ہے مہینہ، اور اس واسطے بھی اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں شان عطا فرمایا ہے، کیونکہ باقی مہینوں کو اللہ نے شان نہیں عطا کی تھی، جڑی رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میں اللہ نے قرآن نازل کیتا، ھدی للناس وبینات من الہدی، قرآن ایسا قرآن ہے جس کے اندر میں لوگوں کے واسطے ہدایت رکھ دیتی ہے، وبینات
الہدا، اور ہدایت واسطے میں اللہ نے واضح دلیلاں رکھ دتیاں نے، والفرقان تے قرآن دے اندر میں حق تے باطل دے طرف فرق کرنے والی چیز بھی رکھ دیتی ہے نا۔ اس واسطے بھی اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں شان عطا فرمائی نا، اور کہ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا تے لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا نا، اور لیلۃ القدر دی جڑی رات ہے وہ بھی اللہ نے رکھی ہے جس رمضان کے مہینے دے اندر رکھ دیتی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اس واسطے بھی اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں شان عطا فرمائی، اللہ نے رمضان میں مقام عطا فرمایا نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نا جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین جہنم دے دروازے بند کر دتا کرتے ہیں، جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین جنت دے دروازے کھول دتا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے شیطاناں نوں جبر دیتا کرتے ہیں، اور کسی کہنے والے نے اپنے انداز دے اندر اس آیت کریمہ دا ترجمہ کیتا نا تے اپنے انداز دے اندر فرماتے ہیں اے بابا رونق ماہ رمضان دیاں، اے بابا رونق ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، اے سونے اللہ دے مہمان دیاں، دل مومنا دے پر نور ہوئے۔ کیوں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مومنا دے دل نور کے نال پر ہو جایا کرتے ہیں، اس واسطے کہندے نے اوے دل مومنا دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، دل مومنا دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے آیتاں قرآن دیاں، بابا رونق ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، او تے رحمتاں والا مہینہ جے، تے برکتاں والا مہینہ جے، اے رتا آیاں رب نوں منان دیاں، بابا رونق ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، اے آ گیا رب دا پروانہ جے۔ کیوں سال دے اندر ایک بار اس مہینے نے آنا ہے نا، اس واسطے شاعر کہتا ہے اے آ گیا رب دا پروانہ جے، اس پھر قسمت نالے آنا جے۔ کیونکہ بعد ایسے ساتھی جڑے پچھلے رمضان کے اندر ہے سن لیکن ہم نظر نہیں آتے، اس واسطے فرمایا کہ انہیں پھر قسمت کے نال آنا ہے۔ اگر آج ساڑی زندگی دے اندر دوبارہ رمضان آ گیا تو سانو چاہیے اسی بھرپور طریقے دے نال رمضان تو فائدہ اٹھائیے۔ اس پھر قسمت نال آنا جے، کی زندگیاں نے انسان دیاں، بابا رونق ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، ہندی رب دی عام منادی ہے، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو بدیاں دی بربادی ہے، کرو گناہاں دی بربادی ہے، بابا رونق ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ کتنی زیادہ شان والا ہے مہینہ، کتنے زیادہ مقام والا ہے مہینہ، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فرمایا جڑا
پرانی مجبوری بن گئی، میں روزہ چھڑنا پہ گیا۔ کچھ ایسے بھی بد قسمت اور بد نصیب لوگ نے کوئی کام نہیں، فارغ بالکل کہتے ہیں جناب سارا دل نہیں کرتا کسی روزہ رکھ لے۔ وہ تو خوش قسمت بنتا ہے کہ اللہ نے تیری زندگی کے اندر ایک اور رمضان تین دیکھنا نصیب کیتا ہے۔ کام تے پھر بھی ہوتے رہنے نے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان تیری تے میری زندگی کا آخری رمضان ہوئے۔ یہ بھی سامنے پتہ نہیں کہ سیاج افطاری بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ حضرات جڑا دن چڑھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ساری زندگی کے اندر سانو ایک دن ویکھنا نصیب فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کرتے سن ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ فی رمضان۔ اے میرے صحابہ سن لو، رمضان کا مہینہ اتنی شان والا مہینہ ہے، اتنی برکت والا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس مہینے دے اور دن دے اندر ہر رات دے اندر لوگاں جہنم تو آزادیاں دتا کر دینے۔ تے اس بندے دا دسو جڑا اے نماز تراویح ہو رہی ہوئے تے اوتھے بیٹھ کے اپنی کھیڈاں کھیڈ رہا ہوئے، اوندا کی انجام ہوئے گا؟ اوندے واسطے کیویں آرڈر جاری ہو سکدے نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہر دن تے ہر رات دے اندر دن بندہ روزہ رکھے گا اللہ جہنم تو آزادی، رات کو بندہ قیام اللیل کرے نماز تراویح ادا کرے گا اللہ رب العالمین نے بدلے دے اندر بندے کو جہنم تو آزاد کر دیتا کرنے۔ آگے فرمایا یعنی فی رمضان، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر روز ہی ہمیں ہویا کرتا ہے۔ فرمایا رمضان دے اندر، رمضان دے ہر دن تے ہر رات دے اندر اللہ رب العالمین لوگوں نے جہنم تو آزاد کیتا کرتے ہیں۔ ربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ مسلمانوں واسطے، مومنوں واسطے رمضان کے ہر دن تے رات دے اندر دعوت مستجابۃ، ایک دعا آتی ہے جدو بھی کرن دے اللہ قبول کر لیا کر دے۔ اتنی زیادہ شان والا مہینہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندے نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی تھی، افطاری کا ٹائم ہے، کھانا سامنے پیا ہے، کہ اس وقت بندہ جڑی بھی اللہ نے کو دعا کرتا ہے اللہ کی دعا رد نہیں کیا کرتے۔ اور اسی طرح جب بندہ رات کو قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اس وقت جو بھی اللہ رب العالمین کے کو دعا کرے دعوت مستجابۃ، جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول کر لے گا۔ آج اگر سے اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے، یہ مسجد اندر نماز پڑھی جانی ہوتی ہے، لوگ جناب اپنی محفل لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی چیرے کھیل رہا ہے، کوئی کی کر رہا ہے۔ اگر کسی نے جا کے کہہ دیے کہ جناب آؤ نماز پڑھ لو، تو کوئی جواب یہ ملتا ہے کہ جناب تو اتنی زندگی پڑی ہے، ساری زندگی نمازیں تو پڑھنی ہے اور کی کرنا ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت سانو عطا کی ہے، اللہ نے کل قیامت والے دن اس کے بارے ساڈے کو سوال کر لینا ہے۔ اللہ نے پوچھ لینا ہے اے میرے بندے دس کہ رمضان کا مہینہ سی، پہلا روزہ سی، دوسرا روزہ سی، وہ حافظہ نماز تراویح پڑھا رہے سن کہ تو جناب اپنے یاراں بیلیاں کے اندر بیٹھ کے کھیل رہے اس دن شرم نہیں آئی سی؟ اللہ رب العالمین نے سوال کر لینا ہے، ایک ایک چیز کے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے، ایک ایک نعمت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ نے کہتے کو صحت دیتی ہے تو اس صحت کو تو اللہ رب العالمین کے شکر کے اندر ادا کر، اس صحت کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر لگا دے، اور اللہ رب العالمین کو کل قیامت والے دن تمہیں جواب دیتے ہوا ہے کہ اللہ سونا تمہیں صحت دیتی سی کہ میں تیری عبادت کر کے آیا ہوں۔ اور تیسری خصوصیت رمضان مبارک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس واسطے بھی اللہ رب العالمین نے رمضان میں اتنا زیادہ مقام، اتنی زیادہ شان عطا فرمائی ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جیڑی 1000 مہینیاں دی عبادت
اور رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، ایمان کی حالت کے اندر کرتا ہے، ثواب کی نیت نہ کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 60 سال زندگی گزر گئی ہے، 70 سال گزر گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس بندے کے پچھلے سارے گناہاں کو معاف فرما دیتا کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کا قیام کیا، رات کو نماز تراویح ادا کی تھی، آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بندہ تو گناہ کر کر کے تھکتا نہیں ہے، ایک اللہ نے تینوں مہینہ دیتا ہے، اللہ نے پیکج لگا دیتا ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھ لے، اس مہینے کا قیام کر لے، فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھ لے، ایمان کے ثواب کی نیت نہ رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت جس واسطے رمضان مبارک میں اتنی زیادہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فرمان صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ انہوں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے شان عطا کی ہے رمضان کے مہینے نو، باقی بھی تے 11 مہینے ہیں ذوالحجہ کے مہینے تو علاوہ اور جڑے مرضی مہینے تسی عمرہ کرو گے تو حج کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان مبارک کی فضیلت اتنی زیادہ برکت والا مہینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ، جس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کیتا تقضی حجۃ ماہیہ، اس بندے کو اللہ اتنا ثواب عطا فرمان گے جویں اس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نال حج کی تھی۔ اتنی زیادہ شان والا اتنی زیادہ مقام والا ہے مہینہ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرْ، اے اللہ کے نبی نے انہاں صحابہ کے بارے اعلان فرمایا سی جڑے صحابہ حج دے موسم کے اندر حج دے وقت کے اندر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے سن، انہاں کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرْ، جب رمضان کا مہینہ آئے نا کہ تسی ادو عمرہ کر رہے ہیں فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ رمضان کے اندر کیتا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، یعنی جویں جڑا بندہ حج کرتا ہے اون دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو انج کر دیندے نے اللہ اون دے گناہاں نوں ایویں ختم کر دینے جویں آج اون دی ماں نے انہوں جنم دیتا ہوئے۔ اسی طرح وہ بندہ جڑا بندہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر جا کے بیت اللہ کا عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس بندے کو بھی اللہ رب العالمین حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے گی۔ اور پنجویں خصوصیت جس واسطے رمضان میں مقام ملا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیوں میں اللہ رب العالمین نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے۔ اس واسطے بھی رمضان کو شان اور مقام حاصل ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب
العالمین نے روزہ نو فرض کیتا. پہلیاں جتنیاں بھی امتاں سن پہلی گل تے اے ہے کہ کسی نو ایک پورا مہینہ روزے واسطے اللہ نے دیتا ہی نہیں. اور جو اللہ نے انہاں دے واسطے اوقات مقرر کیتے کسی نو کس دن کا روزہ, کسی نے ہفتے کا, کسی نے اتوار کا, کسی نے جناب 9 محرم کا, کسی نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہوتا سی جویں بھی سابقہ شریعت دے اندر سی. لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے اعلان کیتا کہ اللہ رب العالمین نے ایک پورا مہینہ رمضان مبارک کا بابرکت اور پر رحمت مہینہ اللہ نے سارا کا سارا روزہ واسطے انہاں نو عطا فرما دیتا. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, میں اللہ نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے, مستحب نہیں, فرض نے, واجب نے. کتب علیکم الصیام, میں اللہ نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے. جو بھی ہے جڑا بندہ بالغ ہے, صحت مند ہے, تنگی دی حالت اندر نہیں, مسافر نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اگر وہ روزہ نہیں نہ رکھتا تو اس سزا نبی علیہ السلام نے بہت سخت بیان فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے نا, کوئی گزر نہیں, بیماری نہیں, نہ سفر کے اندر ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندہ جس بندے نے جان بوجھ کے روزہ چھڈیا اگر اپنی ساری زندگی جتنی دی زندگی باقی ہے, کوئی پتہ نہیں سال ہے, 2 سال ہے, 3 سال ہے, 4 سال, جتنی بھی زندگی ہے, آپ نے فرمایا اپنی باقی ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کی قضائی دینے واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ایک روزے کی قضائی نہیں دے سکتا. اتنی زیادہ شان ایک رمضان کے روزے دی, اتنا زیادہ مقام رمضان مبارک کے ایک روزے کا. اور جڑا بندہ روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے, ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول آیا کہ آگے کہتا حلقت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا. اللہ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے صحابی دس کی ہے؟ صحابی کہتا وقعت علی امراتی فی الصوم, اللہ کے نبی جی میں اپنی بیوی کے نال جماع کر بیٹھا روزے کی حالت اندر سا, مجھے پتہ نہیں چلیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے. اس بندے نے روزہ رکھیا ہے, جان بوجھ کے نے نہیں کام کیتا, غلطی دے نال ہو گیا. اس بندے نے غلطی دے نال روزہ توڑا تو انہاں ویکھو ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور سزا کو کفارہ کی کیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے بیٹھ گئے. سب نال پہلے یہ آپ نے فرمایا شہرین متتابعین, اور مسلسل کیویں ہونے نے فرمایا ایک دن روزہ رکھے, 2 دن رکھے, مسلسل مثلا 15 دن بندے نے روزہ رکھے نا, تے 16ویں دن اگر چھٹی کر لیتا ہے تو 17ویں دن پھر کہے کہ میرا 16واں روزہ نہیں, یہ دوبارہ پھر شروع کر رکھنے بیٹھ گئے. اتنی زیادہ فضیلت رمضان دے ایک روزے دی. صحابی نے اللہ کے نبی جی میں ایک روزہ رکھ کے قابو پا نہیں سکا تے 2 مہینہ دے مسلسل کیویں روزے رکھ سکتا. آپ نے فرمایا میرے انج کر کے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے. کہتا اللہ کے نبی جی میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میرے کو تے اتنا زیادہ مال نہیں کہ میں 60 مسکیناں نو کھانا کھواواں. آپ نے فرمایا چلو پھر انج کر کے ایک گردن آزاد کر دے. کہتا اللہ کے نبی جی میں بڑا غریب بندہ تے میرے کو اتنی بھی طاقت نہیں. آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری, ایک صحابی نے کھجوراں دا ٹوکرا چکیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا. آپ نے اسلام کی خدمت کے اندر پیش کیتا کہ اللہ کے نبی جی اے اپنے صحابہ کے اندر تقسیم کر دو. آپ نے فرمایا کدے گیا میرا صحابی جڑا آ کے میرے سامنے شکایت کر رہا سی, اور نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تے آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں پیش ہوں تواڈے سامنے حاضر ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجوراں دا ٹوکرا لے لو تے اینو اپنے علاقے دے اندر جڑے یتیم مسکین ہیں انہاں دے جا کے تقسیم کر دیو. تے صحابی رہتے ہیں چیک کرو کی کہنے نے اللہ دے نبی جی میرے علاقے دے وچوں میرے نال ود کے کوئی غریب بھی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. اے صحابہ کرام دی زندگیاں آج ساڈے کول اتنا زیادہ مال و دولت لیکن پھر بھی اسی اللہ رب العالمین کے دین تو دور ہاں. صحابی کہتا اللہ دے نبی جی میرا کفارہ بھی ادا ہو جائے, گناہ بھی ختم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی میرے انج کر ایک ٹوکرا لے جا تے اپنے گھر والوں جا کے کھوا دے, اللہ رب العالمین تیرے گناہ کو معاف فرما دے.
اللہ اکبر اللہ۔ اے رمضان مبارک کا مہینہ میں دسنا یہ چاہنا کہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے روزے کو چھاڑ دیتا ہوں ان کی سزا ہے، کتنا بڑا گناہ۔ اور جیڑا بندہ مجبوری دے کرے سفر کے اندر گیا ہے تو انہوں نے پکی پکی رخصت نہیں، انہیں بارے بھی نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ جو سفر تو واپس آ رہا ہے تو اس کے بعد ایاماً معدودات جڑے گنتی کے دن انہیں چھاڑ دیتے ہیں، جن روزوں کے رہ گئے ہیں انہوں نے قضائی دینی پڑے گی۔ یہ اس بندے کے واسطے جڑا بندہ مجبور ہے، لیکن سارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی بد قسمت اور بد نصیب لوگ پائے جاتے ہیں، چنگے بلے تندرست ہڈے کٹے کھان ہر چیز موجود، نہ سفر کے اندر نہ بیمار، لیکن پھر بھی روزہ چھاڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رات میں سوتا کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک پہاڑ پہ چڑھائی جا رہے ہیں، میں کیا کہ میں پہاڑ پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے کسی تھوڑے واسطے آسانی پیدا کر دینے ہیں، ایک فرشتے رہ کے پہاڑ پہ چڑھے جاتے ہیں اور میں اچانک چند آوازاں سننا، روڑ دیا آوازاں آ رہی ہیں۔ یہ فرشتہ نے کوئی پوچھا کہ دسو یہ کیڑے لوگ نے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی جی نے جہنمی لوگ نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تھوڑا جا اور اگے گیا نا تے کی دیکھنا کہ چند ایسے لوگ نے جنہاں نوں پٹھا لٹکایا گیا تے انہاں دی باچھاں چیر دتیاں گئیاں ہیں، لوہے دی کینچیاں دے نال انہاں دی باچھاں نوں چیرا جا رہا ہے۔ ایک بار چیرتے نے فرشتے، دوسری طرف آتے ہیں وہ پہلے ٹھیک ہو جاتی ہے، اینوں چیرتے نے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اسی طرح انہاں دا معاملہ جاری ہے۔ میں فرشتوں نے کو سوال کیتا کہ یہ کہڑے لوگ نے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی جی یہ تہاڈی امت دے او لوگ نے جنہاں دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا سی، انہاں اس مہینے تو فائدہ نہیں اٹھایا، انہاں نے جان بوجھ کے روزہ نوں چھاڑ دیتا سی۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک انہاں دے فرشتے مسلط کر دیتا ہے، جتنی دیر تک لوگوں کے درمیان حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک انہاں دی باچھاں نوں اسی طرح کاٹتے رہیں گے۔ کتنی بڑی سزا اس بندے دی جڑا بندہ جان بوجھ کے روزے نوں چھاڑ دیتا ہے۔ اور روزہ جڑا نا روزہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ جویں اسی مکان بنانے نا تے اونیاں بنیاداں اونیاں دیواراں کرنے ہاں، اسی طرح نبی علیہ السلام نے دین اسلام کو ایک عمارت کی شکل کے اندر لوگوں کو سمجھان دے واسطے پیش کیتا کہ ساڈے مکان دی 4 دیواراں ہوندیاں نے، اگر مکان دی ایک دیوار نہ ہو تو ساڈا مکان ناقص ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین اسلام کی جڑی عمارت ہے اونیاں 5 بنیاداں نے، 5 دیواراں نے، اگر ایک بھی دیوار نہیں ہوئے گی تو وہ ساڈا دین مکمل نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح اسلام کے جویں 5 بنیاداں نے ایویں ایمان دے 6 ارکان نے، اور جیڑا بندہ 6 اور 5 11 چیزاں تے ہر وقت عمل کردا ہے، انہاں 11 چیزاں کے مطابق زندگی گزاردا ہے نا تے اس وقت اس بندے دے دل دے اندر ایک ذرہ برابر ایمان پیدا ہوتا ہے، ایک رائی دے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اسی ایک نماز پڑھ لی نا تے پھٹے ہاں بن جاتے ہیں، روزہ رکھ لیے تو اپنے آپ پتہ نہیں کی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کتنا بڑا نیکی کا کام کر لے۔ ایک 11 چیزاں یہ اندر نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، اللہ کے ایمان، فرشتوں کے ایمان، کتابوں کے ایمان، علم غیب کے ایمان، قیامت کے دن کے ایمان، ساری چیزاں تے جتنی دیر تک ایمان نہیں ہوئے گا انہاں دے مطابق جتنی دیر تک بندہ نہیں چلے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر تک ایمان تہاڈے دل دے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب 11 چیزاں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر قدم بھی اٹھاواں گے تو سارے ذہن کے اندر چیزاں ہونی چاہیے نے کہ میں اگر قدم اٹھا رہا ہوں تو کس واسطے میرا قدم اٹھایا جا رہا ہے، آیا کہ میں برائی کے کام پر جا رہا یا اچھائی کے کام پر جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بندے دے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کے اللہ نے نبی جی اتنے زیادہ ساڈے اعمال ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان، آپ نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، قیامت والے دن جس بندے کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوئے گا، اللہ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔
سبحان اللہ. یہ وہ بندہ ہے جڑا بندہ 11 چیزوں کے مطابق زندگی گزارے گا، لیکن جن نے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے، دل آ گیا تو نماز پڑھ لی، نہ دل کیتا تو نہ پڑھی، دل کر پیا تو روزہ رکھ لیا. اور بعد ایسے بھی سارے معاشرے کے کام وقت بعد نصیب لوگ نے ایک پہلا روزہ رکھنا تے کار ہی رکھنا ہے، اور پھر رمضان مبارک کے مہینے کے نال مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلا داری رکھ لے باقی سارے بچ آ جان گے. نہ میرے بھائی، اللہ نے دین کے نال مذاق ہے، رمضان مبارک کے برکت مہینے کے نال مذاق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے واسطے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے عذاب کو تیار کر چھڈیا ہے، جڑے لوگ اللہ رب العالمین کے دین دے نال مذاق کیتا کردے نے. اور اس رمضان المبارک دے مہینے نو اللہ رب العالمین نے اس واسطے بھی شان اور مقام عطا فرمایا کہ رب العالمین اس مہینے دے اندر لوگاں دے گناہاں نو معاف کر دیتا کردے. جس طرح کے پہلے بھی حدیث تہاڈے سامنے پیش کیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تغلق فیہ ابواب النار، کہ اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے. وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے دے اندر جنت دے دروازیاں نو کھول دیتا جاندا ہے. ومردۃ الشیاطین، اور جتنے بھی شیطان ہوندے نے اللہ رب العالمین سارے شیطاناں نو جگڑ دیتا کرتے ہیں. اتنی زیادہ شان والا اور اتنی زیادہ مقام والا ہے مہینہ. اور اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جڑے روزے رکھن والے نے انہاں دا اجر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد اور روزہ رکھن والیاں عورتاں اللہ رب العالمین فرماندے نے اعد اللہ لہم اجرا عظیما، کہ میں اللہ رب العالمین نے انہاں دے واسطے اجر عظیم تیار کر دیتا ہے. بہت بڑا اجر میں اللہ نے انہاں واسطے تیار کیتا ہے، اور یہ اجر اللہ رب العالمین دنیا دے اندر بھی عطا کرن گے، اور ساڈے فوت ہو جان دے بعد اللہ رب العالمین قیامت والے دن بھی سانو اجر عطا فرمان گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، روزے دا اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ اجر. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کی اولاد جتنے بھی اعمال نے سارے دے سارے اعمال انہاں دا انہوں دگنا اجر عطا کیتا جاتا ہے. مثلا بندے نے قرآن کی تلاوت کی ہے، انہاں دگنا اجر بندے نو عطا کیتا جائے گا. فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی انہوں 10 نیکیاں تک اللہ ثواب عطا کر دیندے نے، 10 نیکیاں تک لے جایا کرتے ہیں. اور کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الی 700 ضعف، جڑا بندہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر قیام و سیام دا اہتمام کردا، کوئی بھی نیکی دا کام کردا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الی 700 ضعف، اللہ رب العالمین اس بندے نے ایک نیکی کی ہے، یہ سمجھو کہ اس بندے نے ایک رکعت نفل نماز ادا کی ہے. تو اللہ رب العالمین نے خالص نیت اور ایمان اور ثواب کی نیت کی وجہ تو اللہ رب العالمین الہ 700 ضعف، اللہ نے 700 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرمایا. اتنے زیادہ مقام اور شان والا مہینہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل الا الصوم، ایک ہونا چیزاں کا ثواب ہے جڑا بندہ روزہ رکھ کے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل اہتمام کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکات کرتا ہے، یہ ہونا کا ثواب آپ نے دسیا. آگے فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، کہ جڑا روزہ ہے ان کا ثواب اللہ نے بیان نہیں کیتا. اور حساب لاؤ کہ روزے کا کتنا زیادہ پھر ثواب ہوئے گا، روزے کا کتنا بڑا اجر ہوئے گا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا الا الصوم، اس واسطے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے واسطے ہے اور یہ بدلہ بھی میں دے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، یہ منہ کے اندروں نکلن والی جڑی بدبو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ کستوری کی خوشبو نالوں زیادہ میں محبوب ہوا کرتی ہے. یہ اس بندے کی شان، اس بندے کی فضیلت جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور روزے کا کی شان، کی مقام اور کی ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے
اتنا زیادہ جو ثواب شمار کیتا ہے کہ اللہ نے فرشتیاں کو حکم دیتا کہ جڑا بندہ نماز پڑھے تسی اے ثواب دینا ہے، جڑا زکات دے رہے ہو اے ثواب دینا ہے، یعنی انہاں دے واسطے اللہ نے نیکیاں کو مقرر کر دیتا ہے۔ لیکن روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جڑا روزے کا ثواب فرشتے دیکھ نہیں سکتے سن، جس وجہ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس واسطے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کا تعلق بندے کی نیت نال رہا کرتا ہے، اور نیت جڑی ہے ان اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس واسطے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے واسطے بندے کی جتنی نیت خالص ہوئے گی انہیں نیت کے مطابق میں اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک رکھے گئے روزے کا ثواب عطا فرما دیا گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گناہ کر کے تھک چکے ہو، ساری زندگی گناہ کے اندر گزار دیتی ہے، حضرات ابھی تک ساڈے کول موقع ہے، اللہ رب العالمین رسی نو ڈھیلا کر دے نے، اللہ آزماندے نے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں کہ کل میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس آ جائے، آ کے میرے کو معافی مانگ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس بندے نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی تھی، صحابی نے آ کے اللہ نبی علیہ السلام کو سوال کیا، اللہ نبی نے بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا، زمانہ جاہلیت تو مسلمان ہوئے تو زمانہ جاہلیت کے بڑے گناہ کر بیٹھا، اللہ نبی نے کوئی عمل دسیا جائے، آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنه لا تعدل، اے میرے صحابی تو روزہ رکھ لیا کر، نفلی روزہ رکھ، فرضی روزہ رکھ، آپ نے فرمایا فإنه لا تعدل، کیونکہ روزے کے مقابلے کے اندر اور کوئی ایسی عبادت نہیں جتنا ثواب اللہ نے روزے کا رکھے ہیں، اینا اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اور کسی عبادت کا نہیں رکھا۔ تو آج اللہ کے کعبے اندر بیٹھے ہو، وعدہ کرو کہ آج کے بعد کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، کہو انشاءاللہ، خوشی کرو گے انشاءاللہ۔ جنہاں رکھنے کو تو رکھ ہی رہے، لیکن میرے نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کے کو توبہ کر لو، خدا کی قسم میں اللہ رب العالمین موقع دیتے ہیں، رسول کی بیان کرتے ہیں کہ کاش کدو بھی بندہ میرے پاس واپس لوٹ کے آ جائے۔ اس واسطے ابھی بھی ساڈے کو موقع ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ایک تو سیوٹ کی کھاتے اندر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اور ایسے نا جو حکیاں کا بچہ نبی علیہ السلام نے دماغ والی کرن واسطے گئے، آپ علیہ السلام نے کیا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دے، حالانکہ ہے یہ ہوتی سی کہ بچوں نے اپنے والدین کے بارے دیکھ رہے ہیں، ان والدین نے والی اشارہ کیتا کہ ابو القاسم کہ ابو القاسم جنہیں کہتے ہیں تو مجھ کر دے۔ اس بچے نے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، نال یہ بھی اوپر باز کر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو جہنم کے اندر جان تو بچا دیا۔ اس واسطے ہن ساڈے کول موجودہ میں وقت ہے اجے بھی اس اللہ رب العالمین کے کول توبہ کر لئیے، اللہ رب العالمین ساڈے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے کول دعا ہے اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سبھاں دین اسلام کے دستے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔